بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ جسے نائب فاعل بھی کہا جاتا ہے، مرفوعات میں سے ایک مرفوع نائب فاعل ہے۔ تو نائب فاعل کی تعریف کیا ہے؟ کل مفعول حذف فاعلہ واقیم ہوا مقامہ، کہ ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور اسے اس فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہو، وشرط ہو، اور اس کی شرط یہ ہے ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل او یفعل، کہ فعل کے صیغے کو فعل یا یفعل سے بدلا گیا ہو۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ما لم یسمى کا معنی ہے لم یذکر فاعلہ، جس کا فاعل جو ہے وہ مذکور نہ ہو، اور یہاں فاعل سے نحوی فاعل مراد ہے، وہ فاعل مراد ہے گزشتہ اسباق میں جس پر بحث ہوئی، حقیقی فاعل مراد نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور مفعول کا فاعل کے قائم مقام ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول کی طرف ہے۔ اور آگے جو اس کی شرط پڑی کہ فعل کے صیغے کو فعلا سے بدلا جائے یا یفعل سے بدلا جائے۔ فعلا اور یفعل کا معنی ہے کہ فعل معروف کو فعل مجہول میں تبدیل کیا جائے بشرطے کہ فعل کا ذکر ہو، اور اگر فعل کی بجائے شبہ فعل ہے تو پھر اس میں فاعل کے صیغے کو اس میں مفعول میں بدلا جائے گا، تو پھر آگے نائب فاعل ہوگا۔ یہ اس کی شرط ہے۔ دوبارہ دیکھیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ہر ایسا مفعول جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو اور اسے اس کے فاعل کے قائم مقام رکھا جائے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ فعل کے صیغے کو فعل یا یفعل، یعنی کہ فعل معروف کو فعل مجہول بنایا جائے، اور اگر فعل کی جگہ شبہ فعل ہے تو اس میں فاعل کو اس میں مفعول بنایا جائے، اس میں فاعل کو اس میں مفعول بنایا جائے۔ اچھا جی، اب ولا یقع المفعول الثانی سے بتا رہے ہیں کہ کون سا مفعول جو ہے وہ نائب فاعل بن سکتا ہے اور کون سا نہیں بن سکتا۔ تو ولا یقع المفعول الثانی باب علمت، علمت کا جو مفعول ثانی ہے وہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ والثالث من باب اعلمت، اور اعلم کا مفعول ثالث نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ مفعول لہو اور مفعول مہو اسی طرح نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ علمت کا دوسرا مفعول اور اعلمت کا تیسرا مفعول، مفعول لہو اور مفعول معہ، یہ چار جو مفاعل ہیں یہ نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ ان کے علاوہ باقی جو ہیں وہ ظرف مکان ہوں، زمان ہوں یا دیگر ہوں، وہ نائب فاعل بن سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جملے میں ہمیں جو فاعل کا قائم مقام بن سکتے ہیں جو چیزیں، وہ ایک سے زائد نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ اس میں مفعول بہ بھی ہے، ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے، یعنی کہ وہ متعدد چیزیں جمع ہو گئی جو فاعل کا نائب بن سکتی ہیں۔ تو اب کس کو نائب بنایا جائے اور کسے نائب نہ بنایا جائے، یعنی کہ ترجیح کس کو ہوگی؟ تو مختصر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو فاعل کا نائب بن سکتی ہیں اگر وہ جمع ہو جائیں اور ان میں مفعول بہ موجود ہو تو مفعول بہ کو ترجیحاً نائب فاعل بنایا جائے، یعنی کہ مفعول بہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نائب فاعل نہیں بنے گا۔ اور اگر ان چیزوں میں مفعول بہ نہیں اور باقی ہیں تو پھر کسی کو بھی ترجیح نہیں، پھر کسی کو بھی فاعل کا قائم مقام بنایا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ، مفعول بہ جب پایا جائے، تعین لہو، تو یہ متعین ہو جائے گا لقیام مقام الفاعل، فاعل کے قائم مقام ہونے کے لیے، جیسا کہ ضُرِبَ زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ، یہ ایک جملہ ہے جہاں ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے، یعنی کہ
وہ چیزیں جمع ہو گئیں جو فاعل کا قائم مقام بن سکتی ہیں، تو اس مثال میں زید جو ہے یہ متعین ہو گیا فاعل کے قائم مقام کے لیے، کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا تھا۔ تو مفعول بھی آ جائے تو مفعول بھی فاعل کے نائب کے لیے متعین ہو جاتا ہے کہ جمعے کے دن حاکم کے سامنے زید کو اس کے گھر میں خوب مارا گیا، خوب اس کی پٹائی کی گئی۔ فتعین زید، زید متعین ہو گیا۔ فَإِن یکون، اگر ایسا نہ ہو، یعنی کہ جو قائم مقام بن سکتے ہیں ان میں مفعول بھی موجود نہ ہو، فالجمیع سواء، تو پھر سارے برابر ہیں، پھر سارے برابر ہیں، کسی کو بھی فاعل کا قائم مقام بنا دیں۔ لیکن اعطیتو کا جو باب ہے اس کا مفعول اول نائب فاعل بنانا بہتر ہے بنسبت مفعول ثانی کے۔ اعطیتو سے یہاں مراد ہے ہر وہ فعل جو متعدی بدو مفعول ہے، اس کے مفعول اول کو نائب فاعل بنانا یہ اولا ہے بنسبت مفعول ثانی کے، اور ابن حاجب کا یہی موقف ہے کہ مفعول اول کو نائب فاعل بنایا جائے نہ کہ مفعول ثانی کو۔ اور اولا سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کہ یعنی کہ جہاں اگر کوئی معنی آ جائے تو پھر چاہے مفعول ثانی کو نائب فاعل بنانا پڑے تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اولا مفعول اول ہے۔ اچھا جی، ومنہا المبتدا والخبر، اور مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہیں۔ اعتراض یہ ہوا کہ مرفوعات میں سے باقیوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کر رہے ہیں، فاعل علیحدہ بیان کیا، نائب فاعل علیحدہ بیان کیا، مبتدا اور خبر کو اکٹھا کیوں بیان کر دیا؟ انہیں ایک ہی فصل میں کیوں بیان کر رہے ہیں، علیحدہ علیحدہ فصلوں میں کیوں نہیں؟ تو اس کا ہم مختلف طرح سے جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ جواب دے سکتے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں ایک حد مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ مبتدا کا خبر بھی، مبتدا کا عامل بھی معنوی ہے اور خبر کا عامل بھی معنوی ہے، اور دوسرا یہ کہ مبتدا اور خبر آپس میں، ان کے اندر آپس میں تلازم پایا جاتا ہے، لازم و ملزوم ہے۔ جہاں مبتدا ہوگا وہاں خبر یقیناً ہوگی، اور جہاں خبر ہے وہاں یقیناً مبتدا ہے، تو ان کا آپس میں تلازم ہے۔ اس تلازم کی وجہ سے ابن حاجب ان کو اکٹھا بیان کر رہے ہیں، مبتدا اور خبر۔ فالمبتدا، مبتدا کیا ہے؟ هو الاسم، مبتدا وہ اسم ہے، المجرد عن العوامل اللفظیہ، جو لفظی عوامل سے خالی ہو، مسند الیہ، در آن حالے کہ وہ اسم مسند الیہ ہو۔ یہ مسند کی ایک قسم، مبتدا کی ایک قسم بیان کی۔ اب اس صفت سے ابن حاجب مبتدا کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں۔ یہاں مبتدا وہ صیغہ صفت ہے الواقعات بعد حرف النفی، جو حرف نفی یعنی کہ ما اور لا جیسے ان کے بعد واقع ہو، او الف الاستفہام یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو، رافعتن در آن حالے کہ وہ صیغہ صفت جو ہے وہ رفع دے، لظاہرن اپنے ما بعد اس میں ظاہر کو۔ یہ مبتدا کی دوسری قسم ہے، مبتدا کی دوسری قسم عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔ لفظی عامل کہتے ہیں ایسا عامل جس کے لیے معنن تاثیر ہو، اسے لفظی عامل کہا جاتا ہے۔ تو جو لفظی عامل یعنی کہ ایسے عامل سے خالی ہو جس کے لیے معنن تاثیر ہے، در آن حالے کہ وہ مسند الیہ ہو، یہ مبتدا کی ایک قسم ہے۔ یا وہ صفت کا صیغہ ہو جو حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو، لیکن اس کے مبتدا ہونے کے لیے شرط ہے کہ رافعاتن لظاہرین، وہ اس حال میں ہو کہ اپنے ما بعد اس میں ظاہر کو وہ رفع دے رہا ہے۔ اوپر والی جو مبتدا کی پہلی قسم، اس کی مثال ہے وہی یہاں جیسا کہ زید قائم، یہ مثال زید قائم یہ مبتدا کی پہلی قسم کی ہے، اور وما قائم الزیدانی یا وقائم الزیدانی، یہ مثالیں مبتدا کی دوسری قسم کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مثالیں مبتدا کی دوسری قسم کی ہے، یہ حرف نفی کے بعد ہے اور یہ حمزہ استفہام کے بعد، اور یہ قائم جو ہے یہ زیدان کو رفع دے رہا ہے، اور اسی طرح یہ قائم بھی زیدان کو رفع دے رہا ہے۔ فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا،
جاز الامرانی. اگر یہ صیغہ صفت جو واقع ہو رہا ہے حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد یہ موافقت کرتا ہے مفردن، اس حال میں کہ یہ مفرد ہے تو جاز الامران، تو دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. تو دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. یعنی کہ دونوں طرح پڑھنے کا مطلب ہے کہ صفت کو مبتدا بنا لیں اور بعد والے اس میں ظاہر کو خبر بنا لیں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ صفت کو خبر مقدم بنا لیں اور بعد والے اس میں ظاہر کو مبتدا مؤخر بنا لیں. اور اگر یہ موافقت رکھتا ہے لیکن درا حالے کہ تثنیہ و جمع مفرد میں نہیں، تو پھر ایک ہی احتمال ہے، اور وہ یہ ہے کہ صفت خبر مقدم ہوگی اور جو بعد والا اس میں ظاہر ہے یہ مبتدا مؤخر ہوگا. جیسا کہ پہلی کی مثال یہ جو قائمون الزیدانی ہے اور اقائمون الزیدانی، اس کے اندر دونوں احتمال ہیں. اور اگر وما قائمان الزیدانی یا وما قائمون الزی یہ والی مثالیں ہوں گی تو پھر صرف ایک ہی احتمال ہے، وہ یہ ہے کہ صفت خبر مقدم اور ما بعد جو اس میں ظاہر ہے وہ مبتدا مؤخر. اور اگر مطابقت ہے ذرا حالے کی مفرد ہے تو پھر دونوں احتمال جائز ہیں. والخبر، خبر کی تعریف کیا؟ هو المجرد، وہی تعریف کہ خبر جو ہے وہ خالی ہو کس سے؟ عوامل لفظیہ سے. المسند بھی، اور وہ مسند بھی ہو، مسند بھی ہو، مبتدا کے لیے ہم نے کہا تھا وہ مسند الیہ ہو، اور خبر کی تعریف میں آئے گا خبر جو ہے مسند بھی ہو المغایر للصفت المذکورہ، صفت مذکورہ کے خلاف. صفت مذکورہ مبتدا کی جو دوسری قسم میں صفات بیان کی گئی ہیں ان کے خلاف ہو، ان کے خلاف ہو تو یہ خبر کی تعریف ہے، یہ خبر کی تعریف ہے. اچھا یہاں پر اعتراض یہ کر رہا ہے معترض کہ آپ بار بار مبتدا اور خبر کی تعریف میں مجرد عن العوامل اللفظیہ، مجرد عن العوامل اللفظیہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے. ہاں دیکھا جاتا ہے کہ جو مبتدا ہے وہ خبر میں عمل کرتا ہے اور جو خبر ہے مبتدا میں عمل کرتی ہے. مبتدا اور خبر دونوں ایک دوسرے کے لیے عامل بنتے ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو تو آپ کی بات ہمیں ظاہراً درست ہی نظر نہیں آتی. تو آپ بار بار ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ مبتدا اور خبر کے بارے میں اس لحاظ سے 3 موقف پائے جاتے ہیں. پہلا موقف تو یہی ہے کہ مبتدا خبر کے لیے عامل ہے اور خبر مبتدا کے لیے عامل ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ مبتدا کا عامل نہیں لفظی، ٹھیک ہے، یعنی کہ مبتدا عامل لفظیہ سے خالی ہے اور جو ایک خبر ہے اس کے لیے مبتدا عامل ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا موقف یہ پایا جاتا ہے کہ مبتدا بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور خبر بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہے. تو ابن حاجب نے تیسرے موقف کو اختیار کیا، اسی لیے ابن حاجب مبتدا اور خبر کی تعریف میں مجرد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ابن حاجب کے موقف کے مطابق کہ مبتدا بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے اور خبر بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہوتی ہے. وَأَصْلُ الْمُبْتَدَاءِ التَّقْدِيمُ، اصل سے مراد کیا ہے، یعنی کہ مبتدا اور خبر کی دیگر جو تفصیلات ہیں اسے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں شامل کریں گے.